محترم امیر مقامی، معزز ارکان جماعت، کارکنان، متوسلین جماعت، ہم اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر احسان بجا لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے ملاقات کا یہ شرف ہمیں عنایت فرمایا۔ ہم ایک ذاتی کام سے رات 2:30 بجے یہاں آئے ہیں۔ راستے ہی میں محترم امیر مقامی کے ریفرنس سے حوالے سے جناب ارشد جمال ندوی صاحب نے مجھ سے کہا کہ تم یہاں آ رہے ہو تو کچھ رفقا سے ملاقات بھی ہونی چاہیے اور کچھ اسی میں تذکرہ کچھ باتیں بھی آنی چاہیے۔ خوشی اور مسرت کی بات تو میرے لیے ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے شاید ہی کسی سے میرا بلکہ کسی سے میرا کوئی پہلے سے تعارف نہیں تھا۔ حدیث میں کہا گیا ہے کہ قیامت کے دن 7 لوگ عرش الہی کے صاحب ہوں گے۔ ان میں سے وہ لوگ بھی ہوں گے، وہ 2 آدمی بھی ہوں گے جو رجلان تحابا فی اللہ، جنہوں نے اللہ کے لیے محبت کی ہوگی۔ ہماری اور آپ کی دوستی محبت یہاں پر بیٹھنا صرف اللہ کے لیے ہے، اس کے علاوہ اور کوئی غرض نہیں ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس پیشن گوئی کی بنیاد پر عرش الہی کا سایہ ہمیں بھی اور آپ تمام لوگوں کو نصیب فرمائے۔ حضرات، یہ جو موجودہ حالات ہیں اور اس میں قرآن مجید کی رہنمائی ہے، ظاہر سی بات ہے ہمارے لیے رہنمائی کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے سوائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کوئی رہنمائی کے ذرائع نہیں ہے ہمارے پاس۔ اور حالات کیا ہیں آپ اچھی طرح سے واقف ہیں۔ تو قرآن مجید خود حالات کا خاکہ بھی نقشہ بھی پیش کرتا ہے، اور جتنے حالات گویا ابھی ماضی میں رہے ہیں، جس طرح کے خراب حالات، اچھے برے حالات اور ابھی ہیں اور اس کے بعد بھی ہوں گے، وہ تمام حالات کا نقشہ خود قرآن نے پیش کر دیا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ قرآن نے اس کا حل بھی پیش کر دیا ہے۔ اسی لیے رہتی دنیا تک کے لیے کتاب ہمارے لیے، آپ کے لیے، سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس کو ہدی للناس کہا گیا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے ہدایت ہے، مارگدرشن ہے۔ تو آج کے بھی حالات جو کچھ بھی ہے اس میں یہ قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ حالات کو پڑھنے کا، سمجھنے کا کی نظر جو ہے سب کی الگ الگ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر مسلمانوں کی نظر خاص طور پر جو مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف، شریعت کے خلاف، ہمارے پرسنل مسائل کے خلاف جو حالات ہوتے ہیں اسی پر ہماری نظر ہوتی ہے، اسی کو ہم کہتے ہیں کہ حالات خراب ہیں اور اسی کا حل بھی ہم ڈھونڈتے ہیں۔ یہ بھی صحیح ہے۔ مثال کے طور پر اس وقت ملک میں نفرت ہے، تعصب ہے، گرنا ہے، مسلمانوں کے تعلق سے بہت سارے ایسے ماحول پیدا کر دیے گئے ہیں جس میں مسلمانوں کے لیے خود ایک تکلیف کا ماحول ہے، گھٹن کا ماحول ہے۔ یہ صحیح ہے۔ خود امت کے، ملت کے داخلی صورتحال پر غور کرتے ہیں، یہاں بھی ہمیں کچھ انتشار ہے، خلفشار ہے، اخلاقی گراوٹ ہے، تعلیمی معاشی پسماندگی ہے، سیاسی پچھڑاپن ہے۔ الغرض یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں، فحاشی ہے، عریانیت ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ حالات ایسے ہیں۔ اسی طرح سے جو آپ ذرا سا زاویہ نظر بدل دیجیے اور عام انسانوں کی حیثیت سے دیکھیے، دلتوں کی نظر سے دیکھیے، آدیواسیوں کی نظر سے دیکھیے تو حالات کچھ اور نظر آئیں گے آپ کو۔ آپ حزب اختلاف کی نظر سے دیکھیے تو حالات کچھ اور نظر آئیں گے۔ پوری دنیا کے پیمانے پر یا کہہ لیجیے کہ عالمی پیمانے پر آپ حالات کا جائزہ لیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اخلاقی گراوٹ تو عام بات ہے، فحاشی ہے، عریانیت ہے، ننگا پن ہے، روزی روٹی کا مسئلہ ہے، کپڑا کا مسئلہ ہے، مکان کا مسئلہ ہے۔ تو یہ سب سارے مسائل جو ہے آپ کو نظر آئیں گے۔ اسی طرح سے اور بھی اس کو آپ حالات کو جس اینگل سے چاہیں، ماحولیاتی بحران ہے، پانی کا مسئلہ ہے، گرمی کا مسئلہ ہے، تو آپ زاویہ نظر بدلیں گے اور حالات کا نقشہ بھی بدلتا رہے گا۔ لیکن یہ اچھی بات یہ ہے کہ ان تمام جس نظر سے بھی آپ حالات کو دیکھ رہے ہوں یا اس کا تجزیہ کر رہے ہوں، سب کو قرآن نے پہلے ہی سے اس کی نشاندہی کی ہے اور اس کا ایک حل بھی قرآن نے پیش کیا ہے۔ تو یہ اسی لیے اس امت کی بڑی ذمہ داری بنتی ہے انشاءاللہ اس پر آنے سے پہلے کہ یہ امت جو ہے وہ حالات کو بھی صحیح معنوں میں سمجھ سکتی ہے اور صحیح رہنمائی بھی عام انسانوں کی یہی امت کر سکتی ہے۔ باقی اور کسی کے پاس حالات کو صحیح ڈھنگ سے پڑھنے سمجھنے کا کوئی عینت نہیں ہے، کوئی چشمہ نہیں ہے
اور نہ اس کا کوئی حل اس کے پاس ہے. وقتی کچھ حل ہو سکتے ہیں, کچھ لوگ تو پولیٹیکل حل بتاتے ہیں, کچھ لوگ کچھ تعلیمی حل بتاتے ہیں, کچھ لوگ کچھ معاشی حل بتاتے ہیں, روزگار کے لیے یہ کر لیا جائے, پولیٹیکل کے لیے, پولیٹیکل صورتحال کی بہتری کے لیے یہ کر لیا جائے, تعلیمی اصلاح کے لیے کر دیا جائے. کچھ عارضی حل ہو سکتے ہیں, لیکن صحیح معنوں میں گویا جسے کہتے ہیں کہ مکمل تبدیلی یا مکمل حل اگر کسی کے پاس ہے تو وہ صرف قرآن کے پاس ہے, اور قرآن اس کو پیش کرتا ہے, اور ماضی میں ایسا ہو چکا ہے. بہرحال یہ حالات کورونا تو سب لوگ روتے ہیں, اگر ہم لوگ بھی حالات ہی کورونا روتے رہے تو اس سے پھر وہ مایوسی آتی ہے, قنوطیت آتی ہے, پسمردگی آتی ہے. تو حالات کورونا رونے کی بجائے حالات کی اصلاح کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے. اب مثال کے طور پر اگر ہم داخلی صورتحال کا تجزیہ کریں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو ملک میں پوری دنیا میں کہہ لیجیے کہ اسلام فوبیا کا جو چرچا ہے, جس میں نفرت ہے, تعصب ہے, اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں طرح طرح کے گویا الزامات ہیں. 100 سال پہلے پتہ نہیں ہمارے آباء و اجداد نے مسلمانوں نے کچھ غلطیاں کی تھی نہیں کی تھی, اس کا بھی الزام جو ہے ہمارے ہی سر ڈالا جاتا ہے, اس کا بھی ٹھیکہ مسلمانوں ہی کی سر کھولا جاتا ہے. تو یہ جو صورتحال ہے, یہ صورتحال کیسے تبدیل ہوگی؟ اسلام کی جو غلط تصویر پیش کی جا رہی ہے, اسلام کے بارے میں جو غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہے, اسلام کی جو حقیقی تصویر ہے اس کو مشق کیا جاتا ہے, تو یہ اس کی جو صورتحال ہے, یہ صورتحال کیسے تبدیل ہوگی؟ قرآن میں آپ آئے کہ نبی بہت اچھا درس قرآن ہوا, آپ سنتے رہے ہیں پورے. قرآن نے کہا کہ یہ ان مسائل کا حل بھی گویا نفرت کا حل نفرت نہیں ہے, تعصب کا حل تعصب نہیں ہے, اسلام و فوبیا کا حل یہ نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرا کا راس کریں, بلکہ قرآن نے کہا کہ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. اگر وہ ہمارے ساتھ دشمنی پر اتر آئے ہیں اور وہ ہم سے چاہتے ہیں کہ وہ شر کے ساتھ پیش آئیں, تو ہم شر کا دفاع جو ہے خیر سے کریں گے. ہم ہمیشہ جو ہے اس بات کے لیے پابند ہیں کہ ہم اخلاق اور جو اخلاقی معیار ہے اس سے ہم نیچے نہیں اتریں گے, تو ہم دیکھیں گے کہ حالات انشاءاللہ بدلیں گے, اور یہ دشمنی جو ہے دوستی میں تبدیل ہوگی. اور قرآن نے کہا کہ کأنہ ولی حمیم, وہ تمہارا جگری دوست بن جائے گا جو تمہارا کٹر دشمن ہے. تو حالات کو بدلنے کا, حالات کے بہتر بنانے کا کی ایک ترکیب تو یہ ہے کہ گویا ہم ان حالات کا رونے کے بجائے ہم اپنی جانب سے جو اخلاق, کردار, کیریکٹر, اسلام کے بارے میں جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں اس کا ازالہ جس حد تک ہم کر سکتے ہوں اگر ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو انشاءاللہ یہ حالات بدلیں گے. اسی لیے بار بار اس آیت کریمہ میں بھی اس سے پہلے کہی گئی بات کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. تو یہ گویا اگر کوئی آدمی اللہ کی طرف, اللہ کے رسول کی طرف, اسلام کی طرف جس چیز سے وہ نفرت کر رہا ہے خود اس کی صحیح تصویر اگر پیش کرتا ہے تو حالات انشاءاللہ بدلیں گے. اور انبیاء کرام کا طریقہ بھی یہی رہا ہے, ہمیشہ انبیاء کرام کی جو سنت ہے وہ اسی کے نتیجے میں انبیاء کرام نے بھی حالات کو بدلے ہیں, اور اس سے بڑے خراب صورتحال پیش آئے. چنانچہ شیب ابی طالب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محصور ہونا, 1-2 دن نہیں 3 سال تک لگاتار حکم پانی بند کر دینا, آپ جانتے ہیں کہ ان حالات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نفرت سے نہیں بلکہ محبت سے, اپنی دعوت سے, اپنے اخلاق کریمانہ سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدلتے رہے. تو یہ ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ جب ہم انبیاء کرام کی تعلیمات کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہر نبی نے اپنے زمانے میں اس زمانے کی جو صورت حال رہی ہے اس زمانے میں بدلنے کی کوشش کی. یوسف علیہ السلام کی مثال تو بہترین مثال ہے کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کچھ گویا سودا لاپت کا سلوک نہیں کیا گیا, کتنی اذیتیں دی گئی, بازار مصر میں بیچا گیا, اندھے کنویں میں ڈالا گیا, آپ کے اوپر جھوٹے الزامات لگائے گئے, بے بنیاد الزامات لگائے گئے, لیکن آپ نے اپنے فرض منصبی سے آپ علیہ السلام غافل نہیں ہوئے. قید خانے میں بھی ذرا بھی موقع ملا تو آپ نے گویا اسلام کی دعوت, توحید کی دعوت, وحدانیت کی دعوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قائد صحابیوں کو سامنے پیش کیا آپ علیہ السلام نے. اور یوسف علیہ السلام کے تعلیمات سے یا ان کی زندگی سے یہ بات ہی ملتی ہے. قرآن مجید سورہ یوسف کو پڑھ کے دیکھیے, جو اس وقت کا جو سب سے ماڈرن ایجوکیشن تھا, ایجوکیشن کی جو چیزیں رہی ہوں گی وہ خوابوں کی تعبیر اور اس طرح کی چیزیں, وہ ایجوکیشن بھی یوسف علیہ السلام نے حاصل کی یا ان کے اس میں درد حاصل تھا, اور اس کے نتیجے میں گویا انہوں نے حالات کو بدلنے کی اور لوگوں کی ملک کی صورتحال کو بہتر بنانے کی کوشش کی. ساری تدابیر ملک میں
GDP کافی گر گیا تھا، معاشی بحران کا شکار تھا، اقتصادی صورتحال بہت خراب تھی، اس کے لیے جو منصوبہ بندی کی، جو اس کے لیے حکمت عملی تیار کی، اس کے نتیجے میں یوسف علیہ السلام اقتدار تک پہنچے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کردار کے اتنے کھڑے تھے، کردار کے اتنے مضبوط تھے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی خراب صورتحال تھی کہ ایک حسین و جمیل عورت، وہ بھی مملکت کی خاتون اول ہو، اور وہ دعوت دیتی ہوں، کہتی ہوں انی ہے تلک، اور اس وقت یوسف علیہ السلام جو ہے اپنی دامن کو بچا کر کے اپنے کردار کا کھڑے پن کا ثبوت پیش کرتے ہیں. تو آج بھی امت کے نوجوان، امت کے افراد اگر وہ کردار کے ذریعے سے اسلام کی شہادت پیش کرنا چاہیں تو حالات بدلیں گے. تو کردار، کیریکٹر، تقریر سے، تحریر سے اور بہت ساری چیزوں سے، جن چیزوں سے آپ حالات کو نہیں بدل سکتے ہیں، اس میں ایک بہت ہی عام چیز یہ ہے کہ بغیر تقریر کے، بغیر درس کے، صرف کردار کی وجہ سے حالات بدل سکتے ہیں، حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں. کیریکٹر لیس لوگ دنیا میں کبھی کوئی کام نہیں کر سکے ہیں اور نہیں کر سکتے ہیں. اگر آبادی کو کوئی مسخر کر سکتا ہے تو با کردار لوگ ہی مسخر کر سکتے ہیں. تو یوسف علیہ السلام کے اس سے یہ باتیں ملتی ہے. پھر اور بھی بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں. حالات کے تعلق سے عرب مسلمانوں کی کے تعلق سے جو باتیں ہوتی ہیں وہ یہی باتیں ہوتی ہیں. تو یہ جو یاس ہے، قنوتیت ہے، یا مسلمان جو اپنے ہی مسائل کے لیے گویا کبھی کوئی سیمینار، سمپوزیم، بیٹھک، نشست، جلسے، جلوس جو بھی ہوتے ہیں اس میں انہی حالات کا آپ خاص طور پر تذکرہ آپ سنیں گے. اور وہ بڑی شدت ہے اور ماحول میں بڑی یہ ہے اور وہ ہے. تو گویا یہ تو اسلام اور کفر کے درمیان، باطل اور حق کے درمیان کشمکش یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اگر یہ کشمکش کو گویا اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں یہ گویا حق اور باطل کے درمیان اس طرح کشمکش رہا ہی چلا آتا رہا ہے. تو یہ جو کشمکش ہے اس کے بارے میں قرآن مجید تبصرہ کرتا ہے کہ سورہ انبیاء میں غالباً کہ بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاهق، کہ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ ہم باطل کو حق پر، حق کو باطل پر دے ماریں گے، فیدمغه، بس اس کا یہ دماغ اسی سے نکلا ہوا لفظ اردو میں جو ہم بولتے ہیں نا، اس کا بھیجا نکل جائے گا. تو یہ حق اور باطل کی کشمکش میں اللہ تعالیٰ جب حق کو باطل پر دے مارے گا تو باطل کا بھیجا نکل جائے گا، باطل کا دماغ نکل جائے گا. تو یہ تو ابھی اب شرط یہ ہے کہ حق پسند لوگ، حق پرست لوگ اور حق کو پیش کرنے والے لوگ وہ بھی حق کی طرح سے مضبوط ہو، باحق ہو، مبنی پر حق ہو، حق کے لیے وہ کام کرنے والے لوگ ہوں. تو حق کے اندر آج بھی وہ طاقت ہے کہ جب کبھی اس کو باطل کو اٹھا کر پٹکا جائے گا تو باطل جو ہے چتھا ہو جائے گا. لیکن یہ کوئی مولویانہ تقریر نہیں ہے، تو قرآن کے الفاظ ہیں جو آپ کو سنا رہے ہیں. تو قرآن نے اس کا ایک خاکہ، ایک نقشہ ہمارے پاس دیا ہے. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم حق کو اس طرح سے پیش نہیں کر پا رہے ہیں مضبوطی کے ساتھ، باطل پر اس طرح سے مار نہیں پا رہے ہیں، پٹک نہیں پا رہے ہیں کہ باطل کے سر جو ہے یہ بھیجا جو ہے نکل جائے. تو یہ ہمارے پیشکش میں کمی ہے. تو ہم یہ چاہیں گے کہ اس پر بھی ہماری توجہ ہونی چاہیے کہ حق پر، قرآن تو پورا حق ہی ہے، وہ حق کیسے پیش کرنا ہے، کب کس طرح سے پیش کرنا ہے، کم نرمی سے، کب ذرا کم نرمی سے، کب ذرا سختی سے، کب آنکھوں میں آنکھیں ملا کر کے، کب کیا. یہ تو ظاہر سی بات ہے جہاں پر اہل علم لوگ موجود ہیں وہ اس کو وہ کریں گے، پیش اس کا تجزیہ کر کے نکالیں گے کہ کیسے پیش کرنا ہے، کب کرنا ہے اور کن حالات میں کرنا ہے. بہرحال ہم نے کہا کہ حالات کو دیکھنے اور پڑھنے اور سمجھنے کے مختلف زاویے نگاہ ہیں. تو اس میں ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی جو صورتحال ہے وہ صورتحال میں جب ہم غور کرتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی روٹی، کپڑا اور مکان یہ سب کا یکساں مسئلہ ہے، صرف کمیونسٹوں کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ہر آدمی کہتا ہے کہ بنیادی کام جو ہے یا بنیادی ضرورت جو ہے انسانوں کی روٹی، کپڑا اور مکان ہے، اور اس کے لیے تگو کرتے رہتے ہیں. یہ روٹی اور کپڑا مکان اتنا بڑا مسئلہ کیسے بن گیا؟ خود حق پرستوں کے سامنے، کلمہ شہادت پیش کرنے والوں کے سامنے یہ بھی خود ایک رکاوٹ ہے. اور اس کی وجہ سے، اور یہ جو پوری دنیا جو ہے، دو ہی تو چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو آدمی پیٹ کے لیے یا اپنی خواہش نفس کی تکمیل کے لیے آدمی سے کچھ کرتا ہے اور اسی کے لیے جو ہے وہ پریشان رہتا ہے. یہ ساری جنگیں، لڑائی، جھگڑے، اٹھا پٹک سب اسی سب کے لیے. آخر یہ مسائل اتنے بڑھ کیوں گئے ہیں؟ اور جس قدر ان مسائل کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اتنے ہی یہ مسائل بڑھ رہے ہیں. پوچھیے، یہاں قرآن کی تعلیم موجود ہے
تو قرآن تو کہتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت کے اس پھل کو کھانے سے منع کیا تھا تو اس وقت ایک الٹیمیٹم دیا تھا، کہا تھا جب تم اس پھل کو کھا لو گے تو پھر تم ایک دوسرے کے دشمن بن جاؤ گے۔ اللہ نے کہا کہ قلنا یا آدم ان ھذا عدو لک ولزوجک فلیخرجنکما من الجنۃ فتشقی، کہ کہا کہ یہ ابلیس کی بات نہیں ماننا ہے، شیطان کی بات نہیں ماننا ہے، اور ان کی نرگے میں آ کر کے اگر تم نے اس پھل کو کھایا تو یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے یہ، اور یہ تم نے ان کی بات مان لی اور اس کا پھل کھا لیا تو صورتحال یہ پیش آئے گی فلا یخرجنکما، کہ تم دونوں یہاں سے نکال دیے جاؤ گے، اور اس کے بعد کیا ہوگا، جنت سے تم نکالے جاؤ گے فتشقی، تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب کبھی شیطان اور شیطانی نظام غالب ہوتا ہے، جب ہم شیطان اور شیطانوں کی باتیں زیادہ مانتے ہیں، پوری دنیا کے انسان، ظاہر بات انسانوں کی لڑائی، ہماری لڑائی، سارے انسانوں کی لڑائی کسی اور سے نہیں ہے، یہ بالکل غلط بات ہے کہ بی جے پی سے، آر ایس ایس سے اور فلانے سے فلانے سے ہماری کوئی لڑائی نہیں، ہماری اصل لڑائی تو شیطانوں سے، ابلیس سے، ہم آدم کی اولاد کی، وہ بھی آدم کی اولاد ہے، تو ان سے ہماری لڑائی نہیں، اصل لڑائی ان سے ہے، اور جن جن لوگوں نے ان کی باتیں مانی، یعنی اس کی بات مانی، یعنی شیطان کی باتیں مانی، اور وہ آج بھی انہیں مسائل سے کہ اس سے دوچار ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے پریشانی لاحق ہو رہی ہے، تو کہا کہ فتشقی، تم مصیبت پڑ جاؤ گے، کہ یہ مصیبت جو ہے گویا ہے، اور مصیبتیں قرآن نے چند مصیبتوں کا تذکرہ کیا، کہا کہ انک لا تجوع فیہا، اس جنت میں تمہیں بھوک نہیں لگتی، کھانے کا مسئلہ درپیش نہیں ہے، جیسے ہی تم دنیا سے نکلو گے ایک بڑا مسئلہ تمہارے سامنے ہوگا، وہ بھوک کا مسئلہ درپیش ہوگا، تم روٹی کا مسئلہ درپیش ہوگا، کھانے کا مسئلہ درپیش ہوگا، اور اس پیٹ کے لیے تم سب کچھ کرو گے۔ دنیا میں آپ دیکھیں نا، ایک ملک دوسرے ملک کو حملہ کرتا ہے تیل کے لیے، پیٹرول کے لیے، ایک ملک دوسرے ملکوں کے معیشت پر قبضہ کرنے کے لیے حملہ کرتا ہے، ایک آدمی اپنے بھائی بن کے سارا بھائی دوسرے بھائی کو کے سکون کے ساتھ نہیں رہنے دیتا ہے، ایک بالش زمین کے لیے، یہ سب سے پیٹ کے لیے، انک لا تجوع فیہا، تو جنت میں تو بھوک نہیں لگتی تھی، جب جنت سے نکلے ہیں اور یہاں پر شیطان اور شیطانی نظام کے جیسے جیسے شکار ہوئے ہیں، پہلے بھی بھوک کا مسئلہ تھا لیکن اس طرح یہ نہیں ہوتی تھی، لوگ تو ایسے ہی دوسروں کے دل کھلے رکھتے تھے، لیکن اب تو یہ مسئلہ بھائی کا بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا، ہر آدمی پیٹ کے لیے، کیریئر کے لیے، وہ روزی کے لیے، روٹی کے لیے، گھر بار سب کچھ کو تج دیا ہوا، بیوی بال بچوں کو، عزت آبرو کو کوئی مساوات طور پر لگا دیتا ہے، اپنی عزت اس پر بیچ کر کے پیٹ کا مسئلہ ہاتھ پر کھڑا کرتا رہا، اپنی اولاد کو، اپنے جگر گوشوں کو بیچ کر کے پیٹ کا مسئلہ وہ کرتا ہے۔ شاید وقت نہیں ہے جی، تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، انک لا تجوع فیہا، اگر آپ انسانی مسائل کا تذکرہ کریں گے تو ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس دنیا میں روزی روٹی کا مسئلہ، پیٹ کا مسئلہ درپیش ہے، اور اس کا حل انشاءاللہ آتے ہیں۔ اور دوسرا مسئلہ جو درپیش ہے وہ یہ ہے کہ عام انسانوں کی نظر میں، پوری دنیا کی نظر میں آپ دیکھیں کہ قرآن نے کہا کہ جنت میں تم کو ولا تارا، یہاں تمہیں ننگے پن کی شکایت نہیں ہوتی، یہاں تمہیں کپڑے کا مسئلہ درپیش نہیں ہے، یہاں تمہیں مکان کا مسئلہ درپیش نہیں ہے، لیکن جیسے ہی تم دنیا میں جاؤ گے شیطان اور شیطانی نظام کے جیسے شکار ہوگے، یہ مسئلہ تمہارا بڑھتا چلا جائے گا، ولا تارا، تو تم ننگے پن کے شکار ہو جاؤ گے۔ آج دیکھیں نا آپ کتنے روزی روٹی کی طرح سے، روزی روٹی کے اتنے وسائل کبھی دنیا میں نہیں تھے، کپڑوں کے اتنے اقسام کبھی دنیا میں نہیں رہے، لیکن ننگا پن کا مسئلہ کم نہیں ہو رہا۔ پارکوں میں چلے جائیے، کلبوں میں چلے جائیے، ہوٹلوں میں چلے جائیے، بلکہ آپ تو شوربا کی مجلسوں میں چلے جائیے، شادی بیاہ میں چلے جائیے، جتنے لوگوں کے پاس جتنے کپڑے ہیں اتنے ہی وہ ننگے پن کے شکار ہوتے ہیں۔ تو یہ شیطان اور شیطانی نظام کا ایک بڑا دیا ہوا چیلنج ہے، مسئلہ ہے، جس سے انسان اور انسانیت جوجھ رہی ہے۔ تو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری کیا پریشانی ہے۔ تو یہ بھوک کی مٹانے کی جتنی سبیل، جتنی قسمیں آج ہیں، شاید کبھی اتنی نہیں رہی ہے۔ زمین جتنے پیداوار آج دیتی ہے، کبھی اتنے پیداوار نہیں دیا کرتی تھی۔ کھانے پینے کے اتنے انواع اقسام کی چیزیں کبھی ماضی میں اتنی نہیں رہی ہے، لیکن پھر بھی بھوک کا مسئلہ درپیش ہے۔ تو یہ شیطان اور شیطانی نظام جیسے جیسے بڑھے گا ویسے ویسے یہ مسئلہ درپیش ہوگا، اور اسی طرح سے ننگا پن کا بھی یہ مسئلہ درپیش ہوگا، جو آپ دیکھتے ہیں، دیکھ رہے ہیں ہم لوگ راہ چلتے ہوئے، بسا اوقات تو باحیا لوگ اب تو ہم لوگ عادی ہو گئے، ورنہ پہلے زمانے میں گویا اس طرح کی چیزیں تو دیکھ نہیں سکتے تھے۔ اب تو باپ کے سامنے بیٹی اس طرح سے آتی ہے تو وہ بھی دیکھنے کے لائق نہیں ہوتی ہے۔ تو تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ قرآن نے کہا کہ وَإِنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا، کہ تمہیں اس جنت میں پیاس کا مسئلہ درپیش نہیں ہے نا۔
اور تم دنیا میں جیسے جاؤ گے شیطان اور شیطانی نظام جیسے ہی بڑھتا جائے گا ویسے ہی تمہیں پیاس کا مسئلہ درپیش ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ کبھی کیا ماضی میں پانی تو ایک ناگزیر ضرورت رہی ہے، ہوا کے بعد سب سے بنیادی ضرورت جو ہے وہ پانی ہی ہے، لیکن کبھی آپ نے دیکھا ریگستان میں پانی خرید کر کے نہیں ملتا تھا، ریگستان میں لوگ پانی پیا کرتے تھے۔ ایسے ہی بعض خطوں میں ہندوستان میں تو ایسے گڈھا کھودا پانی نکالا پانی پی لیا، کبھی کسی کو کوئی مسئلہ پیٹ خراب نہیں، کڈنی خراب نہیں، یہ خراب نہیں، وہ خراب نہیں، اور آپ تو بسلری واٹر خریدتے ہم لوگ پریشان ہیں، پھر بھی پانی مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ کہا جاتا ہے اب جو عالمی جنگ لڑی جائے گی وہ پانی کے مسئلے میں لڑی جائے گی۔ کیجریوال نے تو پہلی دفعہ حکومت بنائی تھی پانی کے مسئلے پر حکومت بنائی تھی، تو پانی ایک بڑا مسئلہ بن گیا۔ تو یہ پانی ایک بڑا مسئلہ ہے، اور یہ مسئلہ جو ہے یہ خود شیطان اور شیطانی نظام جیسے بڑھے گا اس مسئلے کو آپ کم نہیں کر سکتے۔ تو اس مسئلے کا بھی حل وہی ہے کہ ہم شیطان اور شیطانی نظام کو جس قدر کم کر سکیں یہ مسائل بھی کم ہوں گے۔ کبھی قرآن نے کہا کہ ولا تزہا، تمہیں اس جنت میں گرمی کی شدت ستاتی نہیں ہے، دھوپ نہیں لگتی ہے، گرمی تمہیں پریشان نہیں کرتے، ستاتی نہیں ہے، لیکن دنیا میں جاؤ گے جیسے جیسے شیطان اور شیطانی نظام بڑھے گا ویسے ہی یہ مسئلہ بھی درپیش مزید بڑھ جائے گا۔ تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ اس مسئلے کے لیے اس مسئلے کے میں بھی وہ آپ دیکھتے ہیں کہ اے سی ہے، کولر ہے، فریج ہے، پنکھے ہیں، ساری چیزیں ہیں، اس کے باوجود گرمی کی شدت میں کمی نہیں آ رہی۔ دن بدن کہا جاتا ہے 100 سال کا، 150 سال کا، 40 سال کا، 50 سال کا ریکارڈ ہی ٹوٹ رہا ہے گرمی میں۔ تو یہ جو مسئلہ ہے یہ میرا عرب بھی آپ قرآن پڑھ کے دیکھیں نا، یہ سارے مسائل جو عام انسانوں کے مسائل ہیں، روٹی کپڑا اور مکان کا، بھوک کا، ننگے پن کا، پانی کا، گرمی کا، یہ سارے مسائل جو ہے اس میں جو مسائل جو بڑھ رہے ہیں یہ شیطان اور شیطانی نظام کا شاخسانہ ہے، نتیجہ ہے۔ تو یہ جیسے جیسے یہ کم ہوگا ویسے ویسے یہ مسائل کم ہوں گے۔ تحریک اسلامی کا کام، مسلمانوں کا کام، امت مسلمان کا کام یہ ہے کہ ان مسائل کو کم کرنے کے لیے وہ شیطان اور شیطانی نظام سے پنگا لے، لڑائی کرے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے، اور اس کی جگہ پر خدا اور خدائی نظام کو برپا کرنے کی کوشش کرے۔ یہی ان تمام مسائل کا حل ہے۔ خود جو بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں مسائل کے حل کرنے میں، خود امت کے مسائل حل کرنے میں، امت کا بھی حل یہی ہے، امت کے بھی داخلی مسائل کا بھی حل یہی ہے، خارجی مسائل کا بھی حل یہی ہے، تعلیمی مسائل کا بھی کہ اگر ہم گویا اسلام اور اسلامی نظام کو، ہماری تو بہترین شاندار تاریخ رہی ہے تعلیم کے فروغ میں، ہماری تو بہترین گویا جس امت کے پاس ابھی ہمیں ادارہ تحقیق میں ایک تذکیر کے لیے کہا، ہم تو تعلیم معیار کے اٹھان پر یا تعلیم کے جس انتہا پر ہم پہلے تھے یا قرآن جیسا بتاتا ہے وہاں تو ابھی کوئی انسان پہنچا ہی نہیں وہاں پر۔ ابھی ہم نے ایک مثال تھی سورہ نمل میں، جو سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کے تخت لانے کے لیے اپنے درباریوں سے کہا تھا، تو ایک عفریت جو ہے جنوں میں سے تھا، اس نے کہا کہ بس حضور آپ اپنی جگہ سے اٹھیں گے نہیں جو تخت لا کر دوں گا۔ لیکن ایک مجلس میں جو بھی موجود رہا قرآن نے اس کا نام نہیں لیا، لیکن لگتا ہے جب جن نہیں لا سکا کہا کہ اٹھیے گا تو لا کر رکھیں گے۔ تو ان دو علموں میں کتاب کا لفظ آیا ہے کہ الکتاب میں رکھنے والا نے کہا کہ بس آپ کے پلک جھپکتے ہوئے لا کے رکھ دوں گا، پلک جھپکتے ہوئے لا کے رکھ دوں گا۔ تو قرآن تو علم کے اس سرا تک بھی ہم کو لے جاتا ہے، تو وہ تو وہاں تک تو پہنچے ہی نہیں ہے۔ تو یہ کام جو ہے قرآن اور قرآنی تعلیمات سے جو لوگ آگاہ ہیں یا جو پڑھنے والے لوگ ہیں یا قرآن جن کے پاس ہے، وہی لوگ صحیح معنوں میں حالات کا صحیح تجزیہ کر سکتے ہیں اور صحیح حل پیش کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی حل ہے ہی نہیں۔ تو بہرحال یہ اور بھی بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، شاید وقت نہ ہو، تو امت کی اسی لیے فرض منصبی میں بات داخل کی گئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کہی گئی ہے کہ وہ الذی بعث بالأمیین رسولا منھم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریاں بیان کی گئی کہ آپ تلاوت آیات کیا کرتے تھے، تعلیم کتاب و حکمت کیا کرتے تھے، اور لوگوں کا تزکیہ کیا کرتے تھے، یہی تو کام کیا کرتے تھے، اور انہی کاموں کے نتیجے تو حالات بدلتے تھے، یہی تعلیم کتاب و حکمت، اسی کے ذریعے سے آپ لوگوں کے ذہن، افکار، نظریات، سوچ، فکر، اعمال سب کا تزکیہ کرتے تھے، اور اسی سے حالات بدلے تھے، تو آج بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال یہاں مختصر لوگ ہیں، ہم سب لوگ کہیں نہ کہیں طریقے اسلامی کے اصول سے واقف ہوں گے، تو یہ ہمارے پاس جو مہلت عمل ہے وہ بہت مختصر ہے، اس کو ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں کہ حالات کو بدلنے میں ہم ہو سکے، ورنہ حالات پر تو سیمینار آپ 5 دن کا 7 دن کرتے رہیے، حالات کا تجزیہ بھی ختم نہیں ہوگا اور حل بھی ختم نہیں ہوگا، اور ایک سے ایک نکات آئیں گے،
لیکن جو مہلت عمل ہے اس کو استعمال کر کے یہ جو قرآن ہمارے پاس ہے، کتاب اللہ ہمارے سامنے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ ہمارے سامنے ہے، اس کے ذریعے سے حالات کا تجزیہ بھی کریں اور حالات کو بدلنے کی کوشش کریں. ہمارے پاس بہت ہی کم مہلت عمل ہے. قرآن نے کہا کہ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والأولاد كمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان. قرآن نے کہا کہ بھئی دنیا کی زندگی کیا ہے؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ لہو و لعب ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ زیبائش اور آرائش، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ مال اور اولاد حاصل کرنا ہے، فخر جتانا ہے. یہ سب سوچتے ہیں لوگ، لیکن صحیح معنی میں ابھی تو باتیں آ رہی تھی کہ دنیا کی زندگی یہ نہیں ہے. بہت سارے لوگ نا ہمارے بچے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بس کھیل کود کر لینا ہے. چنانچہ بچوں کو دیکھیں نا، جو بچے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا بالوں گھر بنا کر کے کھیلتے ہیں، اگر آپ ان کو منع کیجیے تو ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے. جیسے بڑے لوگوں کا مکان ٹوٹ گیا، ان کے بالوں گھر توڑ دیے، ان کی تکلیف ہوتی ہے. تو سمجھتا ہے کہ دنیا کی زندگی یہی. جب بچے تھوڑے بڑے ہوتے ہیں اور کھیل کود کرنے لگتے ہیں تو کرکٹ کھیل لیا، کبڈی کھیل لیا، فٹ بال کھیل لیا، ان سے چھین لیجیے تو ان کو لگتا ہے کہ بس ان کی دولت لوٹ گئی، تو دنیا کی زندگی یہی. تو وہی نوجوان ذرا سا اور جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے تو زیبائش، آرائش، ٹیپ ٹاپ، ان کے ہیئر اسٹائل کو دیکھیے، کپڑے کے کریز کو دیکھیے، لگتا ہے کہ یہی زندگی ہے، جبکہ صحیح معنی وہی زندگی نہیں ہے. وہی جب نوجوان جب بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے تو ان کو لگتا ہے کہ وہ ہمیشہ آپ سنتے رہنا، ارے تمہارے جیسے بہتر پیٹ ناتی پوتا میرے ہے اور اتنا یہ ہے اتنا یہ ہے، تو وہ تفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال. لیکن دنیا کی زندگی یہی نہیں ہے بزرگوں اور دوستوں. دنیا کی زندگی یہ ساری چیزیں تو بس ایک پودا کے مانند ہے. پیدا ہوا جس طرح بچے اس سے پودا نکلتا ہے، پھر دیکھتے دیکھتے کیا ہوتا ہے، وہ زرد پڑ جاتا ہے، ہرا ہوتا ہے، ثم یہیج بھر اٹھتا ہے جیسے بال آنے فصل آنے کے ٹائم میں، اور اس کے بعد وہ زرد پڑتا ہے. پھر دیکھتے دیکھتے کیا ہوتا ہے، جیسے زرد پڑتا ہے تو لوگ کہتے ہیں ایک پیر جو ہے وہ آپ کا قبر میں لٹک گیا، اب اس کے بعد دنیا خالی کرنا ہے. جیسے ناتی ہو گیا، پوتا ہو گیا، کوئی بہت کم لوگ ہیں آپ پر پوتا اور پر نانا بنتے ہیں، پر نانا بننے والے بہت کم لوگ ہوتے ہیں. تو دنیا تو ختم ہو جائے گی، خالی کرنی ہوگی. تو بہرحال اس دنیا سے جانے سے پہلے اگر ہم دنیا کو کچھ دے سکتے ہیں اور دینا چاہیے، اس دنیا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے سامنے ایک امانت ہے، اور اس کی تزئین و آرائش، اس کی بناؤ و سنگار اور اس کو بہتر بنا کر کرنا، اس میں امن و امان پیدا کرنا، اخوت و محبت پیدا کرنا، اس کو جنت نشاں بنانا، یہ مسلمانوں کی بڑی ذمہ داری ہے. تو یہ ذمہ داریاں ہم قرآن اور قرآنی تعلیمات کے ذریعے سے ہم ادا کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو باتیں یہاں مختصر وقت میں جو مجھے سمجھ میں آئی باتیں وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. کچھ باتیں اگر غلط ہو تو آپ نشاندہی بھی کر سکتے ہیں، کوئی باتیں اچھی ہوں تو اس کو آپ عملی جمع بنائیں گے تو مجھے خوشی ہوگی. انہی باتوں کے ساتھ ایک مرتبہ پھر منتظمین کا بالخصوص محترم امیر مقامی کا بےحد میں شکر گزار ہوں، مشکور ہوں کہ انہوں نے یہ موقع دیا، اور اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر فرمائے. اور ہم تمام لوگوں کو حالات کو قرآن کی روشنی میں پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق دنیا کے نقشہ کو بدلنے کی اللہ تعالیٰ توفیق فرمائے. آمین. ربنا تقبل